بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقلانی نور پر بات کریں گے جو کہ نور کا آخری پہلو ہے۔ ہم نے نور کے دو پہلے پہلوؤں پر بات کی جس میں جسمانی نور اور روحانی نور تھے۔ آج ہم عقلانی نور کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اخلاقیات، اعمال جو کہ جسمانی نور کے پہلو میں آتے ہیں، پھر روحانی نور کی بات کی اور آج ہم عقلانی نور کی بات کریں گے۔ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک انسان نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کے اندر بھی تین پہلو ہوتے ہیں: اس کا جسم، اس کی روح اور اس کی عقل۔ وہ تینوں الگ الگ نظر نہیں آتے ہیں، وہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے انسان کی شکل میں، لیکن ہر انسان کے اندر بھی یہ تین پہلو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب مومن صالح امام علیہ السلام کا جسمانی دیدار کرتے ہیں یا ظاہری دیدار کرتے ہیں تو امام کے ظاہری دیدار کے ذریعے سے وہ امام کے جسم کو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ امام کی شخصیت سے ان کو روحانی نور کا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ یعنی امام کے جب ظاہری دیدار کرتے ہیں تو یقیناً ہم امام کے جسم کو دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم امام کے اندر جو روحانی نور چھپا ہوا ہے اس کی جھلک کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ امام کا جو روحانی نور ہے وہ باطن ہے، لیکن امام کا جو عقلانی نور ہے وہ باطن کا بھی باطن ہے۔ یعنی کہ عقلانی نور جو ہے وہ روحانیت کی چوٹی پر جا کر حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عقلانی نور جو ہے وہ ایبسٹریکٹ فارم میں ہے، اس کو دیکھنا انتہائی مشکل ہے، اس کو سمجھا پانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال کرتے ہیں، نور مجرد۔ مجرد کے معنی ہے اوریجنل۔ نور چونکہ اس کے اوریجنل فارم میں ہونے کی وجہ سے وہ اتنا تابناک ہے کہ انسان کی ناقص آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ اس کی بہت سادہ سی اور آسان سی مثال جو ہم سورج کی روشنی سے لے سکتے ہیں۔ سورج کی روشنی اتنی تابناک ہے، اس میں اتنی روشنی ہے کہ انسان اگر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اور وہ اس کو ایک ٹک دیکھتے رہے تو انسان اپنی بینائی کھو سکتا ہے، کیونکہ وہ روشنی کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی آنکھوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو وہ برداشت کر سکے۔ تو سورج کی جو مثال ہے ہم نور مجرد سے لے سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن میں بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ خداوند تعالیٰ کا دیدار کرے تو خدا نے ان سے یہ فرمایا کہ موسیٰ تم میرا دیدار نہ کر سکو گے، اس کو برداشت نہ کر سکو گے، لیکن موسیٰ نے پھر بھی ضد کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب خدا نے ان کو اپنا دیدار دیا، اپنے نور کی تجلی جب کوہ طور کے پہاڑ پر پھینکی تو موسیٰ اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو نور مجرد جو ہے، جو خداوند تعالیٰ کی مثال پر ہے، جو اپنی کلی تابناک کلی فارم میں، اوریجنل فارم میں ہے، اس کو برداشت کر پانا، اس کو دیکھ پانا انسان کے قابلیت سے باہر ہے۔ ایک اور مثال ہے قرآن میں 42 کی 51 جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے کسی بشر سے بات نہیں کرتا سوائے پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعے سے۔ تو یہاں پہ خداوند یہ فرماتے ہیں کہ خدا کے نور کا جو مقام ہے وہ اتنا اونچا اور اتنا اعلیٰ ہے کہ انسان اپنی کمتر ہستی میں اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مثال کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ نور مجرد جو ہے وہ سورج کی مثال پر ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے یہاں سمجھنا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں بار بار کہ عقلانی نور کو سمجھنا یا سمجھا پانا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم دنیا کی مثالوں کو لیں گے، ان مثالوں میں ممثول کو پکڑ کے ہم عقلانی نور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ادروائز اس کو سمجھنا یا سمجھا پانا مشکل کام ہے۔ تو ہم مثال میں نہیں اٹکیں گے، اس کے ممثول کو سمجھنے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورج کی جو مثال ہو گئی وہ نور مجرد کی مثال ہے، وہ خداوند کے نور کی مثال ہے، خداوند کے اس نور کی مثال ہے جو باطن کا بھی باطن ہے، یعنی کہ عقلانی نور۔
اب ہم اس کے کمپیریزن میں ایک اور مثال لیتے ہیں اور ایک اور ٹرم کو سیکھتے ہیں، وہ ہے نور مجسم۔ اس کو ہم چاند کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ چاند کی روشنی گھٹتی یا بڑھتی ہے، اسی طرح سے نور مجسم کبھی آشکار ہوتا ہے اور کبھی پوشیدہ۔ تو امام، ایک مثال کے طور پر امام علیہ السلام جو ہے آج ہم تمام کے لیے آشکار ہے، ہم تمام اسماعیلیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے امام کی امامت آج جو ہے آشکار ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی حضرت مولا علی علیہ السلام سے پہلے۔ مولا علی سے پہلے امامت جو تھی وہ پوشیدہ تھی، امامان دنیا میں تھے لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا، تو وہ جو ہم کہیں گے نور مجسم پوشیدہ تھا۔ آج نور مجسم آشکار ہے۔ تو نور مجسم کی مثال چاند کی مثال سے لے سکتے ہیں کہ کبھی وہ آشکار ہوتا ہے، کبھی وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی سمجھنے کے لیے کہ نور مجسم اور نور مجرد کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال دیتے ہیں جس میں ہم سورج اور چاند ہی کی بات کریں گے، لیکن اس میں ہم مومن کو داخل کریں گے کہ خداوند تعالیٰ کا نور سورج کے مثال پر ہے، امام کا نور چاند کی مثال پر ہے، کیونکہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ امام کا نور جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کا نور ہے جو جسمانی لباس پہن کر دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے آ گیا ہے۔ اب انسان جو ہے اس دنیا میں خداوند تعالیٰ کی شناخت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس بات کو کرنے سے پہلے ایک اور بات کہ بچپن میں ہم نے سیکھا تھا کہ سورج جو ہے وہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، وہ کہیں مشرق سے آتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب عمر کے پختہ ہوئے تو ہم نے یہ سیکھا کہ سورج کہیں آتا اور جاتا نہیں ہے، بلکہ زمین اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتی ہے تو دن کا وقت ہوتا ہے، جب زمین اپنا رخ اس سے موڑ دیتی ہے، وہ اپنی پیٹھ کر لیتی ہے تو وہ رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن کے لیے نور حاضر اور موجود ہے جب وہ اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہے۔ اب ہم ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم سورج اور زمین کو لیں گے، ہمارے پلینٹ کو لیں گے۔ ہم نے بچپن میں یہ سیکھا تھا کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، کہیں سے آتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے۔ لیکن عمر کی پختگی میں پہنچتے ہوئے ہم نے یہ سیکھا کہ سورج کہیں آتا جاتا نہیں ہے، بلکہ زمین اپنا رخ سورج کی طرف کرتی ہے تو دن کا وقت ہوتا ہے، جب زمین اپنی پیٹھ سورج کی طرف کرتی ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم زمین کی مثال ایک مومن سالک سے لیں گے یا دنیا کے ایک انسان سے لیں گے، تو جب ایک انسان اپنا رخ سورج کی طرف کرتا ہے تو اس کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے اور وہ صراط مستقیم کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ اس روشنی سے فیض پا کر روحانیت کے راستے پہ، صراط مستقیم کے راستے پہ آگے سے آگے ترقی کرتا ہے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر کوئی شخص اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر لیتا ہے، یعنی امام کی طرف وہ پیٹھ کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، سورج تو ہمیشہ سے موجود و حاضر ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی پیٹھ سورج کی طرف کی ہوئی ہے تو وہ اس روشنی کو پا نہیں سکتا اور تاریکی ہی میں رہتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ مثالیں تھیں جس کو ہم نے سمجھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ امام شناسی کے کورس کے اندر نور کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارا ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ امام شناسی ہے، اور ودن امام شناسی ہم نور کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر سمجھنے کے لیے نور مجرد جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کی مثال پر ہے، اور جس کی مثال ہم نے دنیا میں سورج سے لی۔ نور مجسم جو ہے وہ امام کی مثال پر ہے اور جس کی مثال ہم نے چاند سے لی۔ اب ایک مومن صالح جو اپنا رخ سورج کی طرف کر دیتا ہے تو وہ امام کی ہدایت سے فیض پاتے ہوئے اپنے اندر
सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए वो नूर के रास्ते पे तरक्की करके जिस्मानी नूर, ज़ाहिरी नूर को पाता है, फिर बातिनी नूर पर तरक्की करता है और फिर आगे चलकर वो अक़लानी नूर तक पहुंचता है। तो नूर हिदायत जो है, खुदावंद ताला जब इमाम के जिस्मानी लिबास में जब दुनिया में आ जाता है और वो मोमिनीन को हिदायत देते हैं, तो हम वो हिदायत अपने जिस्म के तवस्सुत से पाते हैं। चूँकि हम अपने जिस्म के ज़रिए से जमात खाने जाते हैं, दीदार हॉल में जाते हैं, और इमाम जब हमें हिदायत देते हैं, हमें इल्म देते हैं, तो वो हिदायत हमें मिलती है। तो जब हम अपने जिस्म की रियाजत से हम इल्म हासिल करते हैं, या जैसा कि हम इस इल्म क्लास में बैठे हैं और यहाँ हम हकीकी इल्म को हासिल करते हैं, तो हमने अपने जिस्म के ज़रिए से, यानी हमारे जो हवास खमसा है, उसके ज़रिए से इस इल्म की दौलत को हमने हासिल किया। तो इसे कहते हैं इल्मुल यकीन, यानी नॉलेज ऑफ सर्टेनिटी। जब हम इल्मुल यकीन को हासिल करते हैं तो उसका असर हमारी रूह पर पड़ता है, और जब रूह के ज़रिए से हम इस इल्म को देख पाते हैं, यानी कि हमारे रूहानी हवास खमसा के ज़रिए से जब इस नूर को देख पाते हैं, तो उसे कहा जाता है ऐनुल यकीन, सर्टेनिटी ऑफ आई। फिर आगे चलते हुए हम इस नूर को अक़लानी लेवल पर देख सकते हैं। अक़लानी हवास के ज़रिए से जब हम इसको विटनेस करते हैं, तो उसे हक़्क़ुल यकीन कहा जाता है, सर्टेनिटी थ्रू इंटेलेक्ट। बहुत आसान मिसाल इसको समझने के लिए अगर हम पानी की लेते हैं कि यहाँ लेक लुइसविल है और हम ये कहते हैं कि भाई वहाँ जो है पानी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा है, लोग वहाँ स्विमिंग करते हैं और बोटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बात अब मेरे इल्म में है, मेरी नॉलेज में है, तो इसे इल्मुल यकीन कहेंगे। जब तक हम वहाँ पहुँचकर देखें कि भाई हाँ वाकई में पानी बहुत अच्छा है और लोग जो है वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं और बोटिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा मंजर है, चूँकि इसको आँखों से देखा गया तो सर्टेनिटी ऑफ आई हासिल हुई, यानी कि ऐनुल यकीन को हमने हासिल किया। अब जबकि हमने ख़ुद पानी में छलांग लगाई और पानी को महसूस किया, तो उसे हमने तजर्बा करके देखा, तो उसको हम हक़्क़ुल यकीन का दर्जा देंगे, यानी सर्टेनिटी थ्रू इंटेलेक्ट। हमने ख़ुद उसको तजर्बा करके देख लिया। तो ये हुई पानी की मिसाल से इन तीनों दर्जात यकीन के समझने के लिए। जब एक मोमिन सालिह हाज़िर इमाम की हिदायत को, उसकी रहमत को पाता है और वो अपने हवास खमसा के ज़रिए इन हिदायत को अपने अंदर लेता है और इस रोशनी को अपने अंदर घर करने देता है, तो उसके बातनी हवास जो है वो खुल जाते हैं। बातनी कान, आँख, नाक, सूंघने की एबिलिटी, छूने की एबिलिटी, यहाँ तक कि हर पांचों हवास खमसा जो है वो ज़ाहिरी भी होते हैं, बातनी भी होते हैं और अक़लानी भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक मोमिन सालिक इमाम अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल करता है, हकीकी इल्म को हासिल करता है और खुदावंद ताला की रहमत को पाता है, तो वो इस यकीन की दौलत को पाता है। पहले अपने ज़ाहिरी हवास खमसा के ज़रिए से इल्मुल यकीन को हासिल करता है, फिर इल्मुल यकीन की रोशनी में वो ऐनुल यकीन को पाता है और आगे चलकर वो अपने अक़लानी हवास खमसा को पाता है, यानी कि वो हक़्क़ुल यकीन की दौलत को पाता है। जब एक शख्स इल्मुल यकीन की दौलत को हासिल करता है तो क्या होता है? उस शख्स के कोई पर नहीं निकल आते हैं या सर पर सींग नहीं उग जाते हैं, बल्कि वो शख्स, उसके सोचने का अंदाज़, उसके रैशनलाइज करने का अंदाज़ जो है वो बदल जाता है। तो उसकी आदत जो है वो तमाम की तमाम तर जो है वो बदल जाती हैं। तो ये होता है इल्मुल यकीन की दौलत को पाने से एक तब्दीली का एहसास कि इंसान की आदत व अतवार बदल जाते हैं। फिर जब ऐनुल यकीन की दौलत को पाया जाता है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि उस मोमिन सालिक के हवा से बातिन खुल जाते हैं। और इसका कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है? इसका एक्सपीरियंस ख्वाब और मुशाहिदात में किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खुदावंद ताला ने उनको 46 मिरेकल्स, 46 माजिज़ात दिए थे। खुदावंद ताला ने उनको 46 माजिज़ात दिए थे, जिसमें से एक जो कि ख्वाब है वो मोमिनीन के लिए छोड़े जा रहे हैं।
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقی مومنین کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی 39 کی 69، سورہ زمر کی آیت 69، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین یقیناً خدا کے نور سے چمکے گی. یعنی کہ جب نور کا اثر ایک مومن صالح کی روح پر ہوتا ہے تو اس کے خواب اور مشاہدات جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں. پھر حق الیقین. حق الیقین جو ہے وہ خواب سے بھی ایک اونچائی کا درجہ ہے جس میں ایک عارف کامل ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے. ان تمام معجزات کو جو خداوند تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں ان تمام کو وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے. علم کا اثر جو ہے وہ ہماری عقل پر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ہمارے سوچنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے. اور پھر اس کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے، روح سے آگے چل کر اس کا اثر ہماری جسم. تو کہا جائے تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے درجہ بدرجہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تمام تر جو اس کا انحصار ہے وہ ایک مومن صالح کی محنت اور ریاضت پر ہے. قرآن میں کلیات ہیں سابقو اور سارہو، یعنی بھاگو دوڑو. اگر ایک مومن صالح صراط مستقیم پر بہت تیزی سے سفر کرتا ہے تو وہ ان تمام معجزات کو ساتھ ساتھ پاتا ہے، یعنی ظاہری نور، باطنی نور اور عقلانی نور. ایسا نہیں کہ وہ ایک پہ ترقی کرتا ہے دوسرے پہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ترقی کی جو رفتار ہے وہ ایک مومن صالح خود اپنی محنت سے اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. لیکن یہ نور تمام جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم اس کو الگ الگ کر کر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ایک مومن صالح روحانی نور کی چوٹی پر عقلانی نور کو پاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ جب جہاں بھی دیکھتا ہے وہ روح کے دوست کی طرح تمام کو دیکھتا ہے. جیسا کہ مولا کا فرمان ہے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو وہ ہر روح کو روح دوست دیکھتا ہے، کیونکہ وہ روح کا عاشق ہوتا ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا پیسے والا ہے کہ غریب ہے، عمر میں بڑا ہے چھوٹا ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے. اسے اس کے دنیاوی سٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ہوتا ہے وہ ایک مومن صالح اس کی روح کو دیکھتا ہے اور وہ روح کا عاشق ہوتا ہے. ایک بار پھر سمجھنے کے لیے ہم دہرائیں گے کہ نور جو کہ عقلانی لیول پر ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمجھنا ناممکن ہے. اس کو دیکھنا یا سمجھنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ہم اس عنوان پر آج بات کر رہے ہیں اور یہ بات چیت ہم مثالوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں تاکہ ہم ممسول کو پا سکیں. روحانی نور کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم نے بات کی کس طرح سے؟ خواب اور مشاہدات کی صورت میں. جسمانی نور کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. کس طرح سے؟ کس لیول پر؟ نور مجسم کے لیول پر. اور ہم نے اس میں امام علیہ السلام کی مثال لے کر ہم نے بات کی. نورانی عقلانی نور. عقلانی نور کو سمجھنا دیکھ پانا مشکل ہے. یہ نور جو ہے وہ حق الیقین کے مقام پر حاصل ہوتا ہے. تو اس کی دنیاوی مثال ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ ایک انسان جو ہے نور کے سمندر میں چھلانگ لگا دے. جب نور کے پانی میں آپ ایک ہو گئے تو آپ یک حقیقت بن گئے. اس پانی میں اور آپ میں کوئی فرق نہ رہا، آپ ہی سچ ہو گئے. اب سچ کو بیان کر پانا بہت مشکل ہے. سچ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ ایک ہو گئے. آپ کی حقیقت اور نور کی حقیقت دو الگ الگ باتیں نہ ہوں گی، وہ ایک ہی بات ہوگی. مثال کے طور پر ہمارے سامنے منصور الحلاج کی مثال ہے. منصور الحلاج یہ کہتا تھا کہ میں حق ہوں، آئی ایم دا ٹروتھ. تو وہ حق الیقین کے مقام پر پہنچ کر اس نے اپنی حقیقت اور خدا کی حقیقت کو ایک دیکھا. وہ یہ کہنے لگا کہ وہ سچ ہے. اس کے بعد اس سچ کو سمجھانا اس کے بس کی بات نہیں تھی. چونکہ وہ اس بات کو سمجھا نہیں سکتا تھا، لوگوں نے اس کو مار ڈالا، کیونکہ یہ سمجھنے اور سمجھانے کی بات نہیں ہے. اس نور کو آپ صرف جو ہے خود
حق الیقین کے مقام پر آپ تجربہ کر کر اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ نور جو ہے وہ عقلانی نور ہے، جو حق الیقین کے مقام پر ایک عارف کامل اس کو جان لیتا ہے، ان تمام حقیقتوں کو جان لیتا ہے جو خداوند تعالیٰ کے معجزات ہیں۔ اب اس نور کا ظہور کائنات میں کیسے ہوتا ہے؟ اس نور کا ظہور جو ہے وہ کائنات میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی اس کائنات میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں ہیں، یعنی کہ یونیورس میں۔ یونیورس کے اوپر جو ہے ایک کرسی ہے قرآن کے تعلیمات کے حساب سے۔ اس کرسی کو ہم جو ہے نفس کلی کہتے ہیں یا یونیورسل سول کہتے ہیں۔ اس کرسی کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے، یعنی عقل کل یا یونیورسل انٹلیکٹ۔ تو ہم اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرش یعنی کہ عقل کل نے کرسی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور کرسی یعنی کہ نفس کل نے اس کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اگر کہیں تو کہ عقل کل نے علم کے ذریعے سے نفس کلی کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ عقل کل نے نفس کل کو علم کے ذریعے سے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، یا عقلانی نور نے علم کے ذریعے سے روحانی نور کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور روحانی نور یا نفس کلی نے عقلانی نور کو یا عقل کل کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے بات کریں گے کہ نور عقل یا عقلانی نور جو ہے وہ عرش ہے علی اللہ کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے وننس کی۔ تو جب ہم وننس کہتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں قل واللہ احد، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، the one۔ یہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے، وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اسے دی ون کہیں گے، ہمیشہ اسے ہم دی ون کہیں گے۔ اور یہ مقام جو ہے وہ کامل معرفت کا مقام ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عقلانی نور جو ہے وہ علی اللہ کا عرش ہے، تو عرش پہ خداوند تعالیٰ اپنی وحدانیت پہ موجود ہے، وہ ایک اکائی کا مقام ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ پلیس آف وننس ہے، وننس بھی غلط ہو جاتا ہے، اسے دی ون کہیں گے، کیونکہ وہ وحدانیت کا مقام ہے۔ جس طرح مولا علی نے کلام مولا میں فرمایا، میں اور تو کی دو ہی چھوڑ سب ایک دیکھ، ایسا سمجھ جب فنا ہو اس میں، ایسا سمجھ فنا ہو اس میں، جب تو نہیں تو وہ صحیح ہے۔ یعنی وہ اکائی کا مقام ہے، دی ون، ٹرو یونٹی، توحید۔ اور یہ مقام ایک عارف کامل کو جب کامل معرفت ملتی ہے تب وہ اس نور کو یعنی عقلانی نور کو سمجھ پاتا ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عقلانی نور کا مقام جو ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اس کو لفظوں میں پرو کے اس کی بات کرنا مشکل ہے۔ اب ہم اس کو ایک اور آسان مثال سے دیکھیں گے کہ اگر ہم انسان کو لیتے ہیں تو انسان کا جسم ہے، تو جسم کی جان کیا ہے؟ جسم کی جان جو ہے وہ روح ہے۔ اب روح کی جان کیا ہے؟ تو وہ عقل ہے۔ تو انسان کے اندر بھی جسم، روح اور عقل ہے۔ تو اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں انہی 3 درجات پر، تو ہم کہیں گے کائنات، عالم شخصی، جسم، روح، روحانی نور، نفس کلی، عقل، عقلانی نور، عقل کل۔ تو یہی باتیں ہیں، ہم ان ٹرمینالوجی سے الگ الگ درجات کو، الگ الگ کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم امام علیہ السلام کی مثال کو لیتے ہیں تو امام کو ہم کامل و مکمل انسان کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام جو ہیں وہ کامل اور مکمل ہیں، ان میں کوئی کمی کوتاہی، کہیں کوئی کمی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ امام جو ہے ان کو ہم کامل انسان کہتے ہیں، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ۔
इमाम की जो अक्ल है उस पर अक्ल कुल्ली का साया है। तो इमाम की अक्ल हम इंसानों की अक्ल की तरह अक्ल गरीजी नहीं है, वो अक्ल बरतर है। इमाम की रूह जो है वो अजीम रूह है। क्यों? क्योंकि उस पर नफ्स कुल्ली का साया है। और इमाम का जो जिस्म है वो दर हकीकत में नूरानी बदन है, जिसे हम जिस्म लतीफ़ भी कहते हैं। और ये जिस्म लतीफ़ जो है वो हावी और मुहीत है पूरी दुनिया पर। और ये हमने सूरह यासीन की आयत नंबर 12 में सीखा था इस कुलिये के हिसाब से, वकुल्ल शैइन अस्सैनाहु फी इमाम मुबीन, यानी कि हर चीज़ इमाम अलैहिस्सलाम में समोई हुई है। तो वो किस तरह से समोई हुई है? वो इस तरह से कि इमाम का जिस्म लतीफ़ पूरी कायनात को घेरे हुए है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि इमाम हर जगह मौजूद है, तो इमाम इस तरह से हर जगह मौजूद होता है। मौलाना रूमी का एक शेर है, अक्ल कुल्लो नफ्स कुल मर्द खुदा अस्त, अर्श कुर्सी रामदान कज़वे जुद अस्त, यानी कि कामिल इंसान ही दर हकीकत में अक्ल कुल और नफ्स कुल है। ऐसा न समझना कि अर्श और कुर्सी उससे जुदा है, वो दर हकीकत में खुद ही अक्ल कुल और नफ्स कुल है। तो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में एक कामिल इंसान, जो कि हम जानते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है, की तारीफ़ की गई है। अब एक और नुक्ते को समझते हैं कि इस नूर का मजहर, यानी अक्लानी नूर का मजहर, मैनिफेस्टेशन किस तरह से इस कायनात में होता है। तो हम जानते हैं कि अक्लानी नूर जो है वो हमारी आँखों से ओझल है, इनविजिबल है। तो उसके मजहर को हम कैसे देख पाएँ? तो हमने ये बात की कि जब हम इमाम अलैहिस्सलाम का दीदार करते हैं तो हम इमाम की शख्सियत को जब देखते हैं तो हमें इमाम का रूहानी नूर वाज़े तौर पर महसूस होता है। तो हम यहाँ दो बातें कर रहे हैं कि इमाम के ज़ाहरी दीदार को एक मोमिन सालिक देख करता है तो वो इमाम की शख्सियत से नूर को देख पाता है, और इमाम के रूहानी नूर की झलक भी इमाम की शख्सियत से वो देख पाता है। तो बज़ाहिर हम जिस्मानी तौर पर इमाम के जिस्म को देख रहे होते हैं, लेकिन इमाम के जिस्म से ज़्यादा हम कुछ महसूस करते हैं। वो ज़्यादा महसूस करना इमाम के रूह की झलक हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। तो नूर का जो मज़हर है वो इमाम की शख्सियत से महसूस करते हैं, और इमाम का रूहानी नूर भी जो है इमाम की शख्सियत से हम देख पाते हैं, क्योंकि उसका साया जो है वो इमाम की शख्सियत पर होता है। वरना इमाम का जिस्म और हमारे जिस्म में कोई फ़र्क नहीं है, बज़ाहिर एक ही किस्म का जिस्म है, क्योंकि वो भी इंसान के लिबास में हमारे सामने आए हैं। लेकिन चूँकि वो इमाम अलैहिस्सलाम है, वो खुदावंद ताला का नूर जिस्मानी जौमा लेकर दुनिया में आया है, तो जब हम इमाम के जिस्मानी दीदार भी करते हैं तो इमाम के रूहानी नूर को हम महसूस कर सकते हैं, हम उसकी झलक देख सकते हैं। एक बार फिर रिव्यू करने के पर्पस से कि नूर जो है पर्सनालिटी, शख्सियत के थ्रू विजिबल है, यानी ज़ाहिरी नूर। रूहानी नूर जो है वो बातिन है, लेकिन कुछ हद तक जब हम ज़ाहिरी दीदार करते हैं तो बातिन की झलक हम देख पाते हैं, क्योंकि उसका साया होता है, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन उसकी झलक यकीनन हम महसूस करते हैं। अक्लानी नूर जो कि बातिन का भी बातिन है, उसको देखना नामुमकिन है, समझना नामुमकिन है। उसको सिर्फ हम ज़हनी व फितरी तौर पर ही समझ सकते हैं, इदराकात की सूरत में। हमारे रूहानी हवा से खमसा के ज़रिए से, अक्लानी हवा से खमसा के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर आरिफ कामिल जब अपनी अक्लानी क़ियामत से गुज़रता है तो वो अक्ल कुल का मुशाहिदा गौहर अक्ल की सूरत में हज़ीरा कुद्स पर करता है। एक बार फिर आरिफ कामिल अपनी अक्लानी क़ियामत में अक्ल कुल का मुशाहिदा गौहर अक्ल की सूरत में हज़ीरा कुद्स पर करता है। हज़ीरा कुद्स क्या है? हमारी ज़बान में हमारे पीरों की तालीमात के मुताबिक हम उसे भमर गुफ़ा कहते हैं, और ये
पलक झपकने में होता है। तो पलक झपकने में एक आरिफ कामिल अपनी अक्लानी क़यामत में इस अक्लानी नूर का मुशाहिदा करता है। गो कि हमने पहले ये कहा कि इसको हम जो है देख नहीं पाते, लेकिन अब यहाँ हम कह रहे हैं कि एक आरिफ कामिल इसका मुशाहिदा कर सकता है। लेकिन ये मुशाहिदा जो है एक मोती की सूरत में होता है। वो मोती जिसको गौहर अक्ल कहेंगे, यानी अक्ल का एसेंस, अक्लानी नूर का एसेंस उसको एक मोती की सूरत में दे दिया जाता है, जो वो वक्त के साथ साथ इसको हासिल करता रहता है। तो अक्लानी नूर जो है उसका मजहर रूहानियत पे भी होता है, लेकिन साथ ही साथ इमाम की शख्सियत से भी होता है। तो हमने बात की कि ज़ाहरी दीदार के वक्त हम ज़ाहरी दीदार को देखते हैं, साथ साथ रूहानी दीदार की, रूहानी नूर की झलक भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि इमाम की रूह पर नफ्स कुल्ली का साया होता है। जब हम रूहानी दीदार करते हैं ख्वाब की सूरत में, तो उस वक्त हम जो है वो इमाम के रूहानी दीदार करते हैं, साथ ही साथ अक्लानी दीदार की झलक भी देखते हैं। वो किस तरह से? अगर ख्वाब में हम हिदायत को पाते हैं तो वो अक्लानी नूर की झलक है। और वक्त के साथ साथ हम इसको बहुत दफ़ा दोहराएंगे ताकि इसको हम समझ पाएँ कि ये बात क्या हो रही है। अगर अक्लानी नूर इस दुनिया में ज़ुहूर ना पाता तो दुनिया हमेशा तारीकी में रहती, वो हमेशा अंधेरे में होती। इसीलिए हम कहते हैं कि इमाम अगर इस दुनिया में ना हो तो ये दुनिया तारीकी में डूब जाए, क्योंकि इमाम ही के जिस्म में रूहानी नूर पिनहान है और इमाम की रूह में अक्लानी नूर पिनहान है। एक बार फिर, इमाम के जिस्म में रूहानी नूर पिनहान है और इमाम की रूह में अक्लानी नूर पिनहान है, क्योंकि इमाम की रूह और अक्ल पर नफ्स कुल्ली और अक्ल कुल्ली का साया है। अब नूर की कैफियत क्या है, नूर का नेचर क्या है? तो हमने ये बात की कि अक्ल दर हकीकत में सरचश्माए नूर है। क्यों? कि अक्ल के ज़रिए से हम इल्म को समझते हैं, इल्म को हासिल करते हैं। अगर इस नूर को हम दुनिया से हटा दें तो दुनिया में तारीकी होगी। जिस तरह से एक इंसान है, उसके पास जिस्म है और वो रूह भी रखता है, लेकिन वो अकल नहीं है, यानी कि वो हमारी ज़बान में पागल है। अकल जो है वो बच्चे की मानिंद है, पैदाइशी तौर पर उसको अकल नहीं दी गई, तो उसका होना या ना होना कोई माना नहीं रखता है। दुनिया में वो ना दुनियावी तरक्की करेगा, ना रूहानी तरक्की करेगा, ना ही उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो तरक्की कर कर दिखाए। क्यों? कि उसके पास अकल ही नहीं है। उसके बरक्स अगर एक शख्स है जिसके पास जिस्म, रूह और अकल है, तो वो अकल से ना सिर्फ दुनियावी तरक्की करेगा बल्कि वो रूहानी तरक्की का भी काबिल होगा। तो हम चूँकि रूहानियत की बात कर रहे हैं, रूहानियत की तरक्की की बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को समझते हैं कि एक इंसान जब दुनिया में आता है तो दुनिया में उसके आने का मकसद यही होता है कि इमाम की मारिफत तक पहुँचे, इमाम की हकीकत को समझे, इमाम शनासी के चोटी तक पहुँच के अपने अंदर रूहानियत का नूर और अक्लानी नूर को उजागर करे। तो अक्ल जो है वो नूर का सरचश्मा है, क्योंकि अक्ल के ज़रिए से ही हम इल्म हासिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि अक्ल होने की वजह से ही हम तारीकी से दूर हट सकते हैं। तो नूर अक्ल क्या हुआ? एक गौहर हुआ, एक मोती हुआ इल्म का। जब इस इल्म के मोती से एक मोमिन सालिक मुसलसल इल्म और हिकमत को लेता रहता है तो वो एक रोशनी को पाता है, रूहानी नूर की रोशनी और अक्लानी नूर की रोशनी। जिस तरह से सूरज की मिसाल इस दुनिया में, सूरज मुसलसल रोशनी देता है, इसी तरह अक्लानी नूर मुसलसल इल्म देता है। किन के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना रुख उसकी तरफ किया हुआ है। तो यहाँ पर इमाम की जो मिसाल हमने ली वो सूरज के हवाले से ली, और मोमिनीन जो इमाम से हिदायत हासिल करते हैं, हकीकी नूर को, हकीकी तालीम लेते हैं, तो वो अपनी तरक्की को पाते हैं। तो अक्लानी नूर की जो हकीकत है, जो उसकी कैफियत है, वो इल्म है। तो अक्लानी नूर की जो हकीकत है, जो उसकी कैफियत है, वो इल्म है। अब अक्लानी नूर जो है वो गैर मादी है। जो अक्लानी नूर का जो इल्म है वो गैर मादी है,
وہ ہمیں اپنے ظاہری سینسز سے نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح سے جہالت، تاریکی بھی نظر نہیں آتی. تو ایک مادیت پرست، ایک دنیا دار، اس کو دنیا کی روشنی کا ہونا نہ ہونا سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی حقیقی علم نہ پانے کی وجہ سے آپ کی روح تاریک ہی میں ہے، تو اس کو یہ بات دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ یہ تاریک ہی غیر مادی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومن جب اس نور کو، عقلانی نور کو حاصل کرتا ہے علم کے ذریعے سے، تو یہ روشنی بھی غیر مادی ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے. عقلانی نور جو ہے وہ علم کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھ کے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھ پائیں. لیکن یہ امام کی ہدایت سے ہی ممکن ہوتا ہے. تو ایک مومن سالک جب امام کی ہدایت کو لیتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، تو بظاہر یہ دو باتیں الگ الگ لگ رہی ہیں کہ ہم امام کی ہدایت کو پاتے ہیں، حقیقی علم کو لیتے ہیں. لیکن آگے چل کر جب ایک مومن سالک کی عقلانی ترقی ہوتی ہے، وہ اس علم کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے، صراط مستقیم کے راستے پہ مستحکم رہتا ہے، تو علم اور ہدایت تمام تر ایک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا مقصد اور اس کی جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہم جان پاتے ہیں. کس کو جان پا سکتے ہیں؟ خدا کی حقیقت کو. خدا کی حقیقت کو ہم جان پاتے ہیں اگر ہم علم لیتے ہیں. اور ہدایت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہدایت ہمیں سکھاتی ہے کہ صراط مستقیم پر کس طرح چلنا ہے، اچھے اور برے کا فرق کیا ہے، اور اس راستے پر چل کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہوا ہدایت اور علم. لیکن آگے چل کر یہ دونوں باتیں ایک ہی ہو جاتی ہیں. تو علم کی جو روشنی ہے، عقلانی نور کی جو روشنی ہے، وہ یقین اور معرفت کی صورت میں ہے. یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ حق الیقین کے مقام پر، جب ایک عارف کامل مکمل معرفت کو جب پا لیتا ہے، تو اس کے پاس یقین کی دولت اور معرفت کی دولت دونوں ہی آ جاتی ہیں. تو اگر ہم ان ٹرمز کو درجہ بدرجہ لیں تو ہم نے علم کی بات کی. علم آگے چل کر حکمت بنتا ہے، مومن ہدایت لیتا ہے، آہستہ آہستہ اسے یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور یقین جو ہے وہ معرفت میں بدل جاتا ہے. پھر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ وحی کی صورت میں ظہور پاتی ہیں. تو وحی کا لفظ جو ہے وہ ہم پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پیغمبر، جیسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال، اخلاقیات کی تعلیم جو ہے بچپن ہی سے اپنے دادا سے حاصل کی. جب وہ ایک عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے اسم اعظم پر عبادت کرنا شروع کی غار حرا میں، یعنی کہ روحانی نور کی تلاش یا روحانی نور کی راہ پر وہ گامزن ہو گئے. جب جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور ان سے کہا پڑھ، تو وہ ان کو وہی نازل ہوئی. یعنی کہ جب وہ یقین کی دولت کے راستے پہ آگے بڑھتے گئے، معرفت کی روشنی کو پاتے گئے، جب انہوں نے اپنے اسم اعظم کو مکمل کر لیا تو ان پر وحی نازل ہوئی. لیکن جب ایک مومن سالک، ایک عارف کامل جب اس درجے کو پاتا ہے، تو ہم اس کے لیے لفظ الہام کو استعمال کرتے ہیں، وحی کو نہیں، الہام کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وحی کا لفظ جو ہے وہ پیغمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اسے خداوند تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور توفیق حاصل ہوتی ہے، اور وہ ترقی پر گامزن ہوتا ہے. جب ایک مومن سالک علم کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور وہ حقیقت کو، معرفت کو پا لیتا ہے، تو ان تمام الفاظوں کو، ان تمام ٹرمز کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے فنا فی اللہ، یعنی امام کے اندر ایک ہو جانا. اس کی حقیقت اور امام کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتی ہے، اس میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں رہتا. فنا فی الامام، فنا فی اللہ میں وہ ایک ہو جاتا ہے. اب یہاں پر کوئی سوال ہو تو آپ بے شک کیجئے. تو آج ہم نے جو ہے نور کے تینوں پہلوؤں پر بات مکمل کر لی: ظاہری نور، روحانی نور اور عقلانی نور. یا علی مدد.